جی بتایا گیا جن ہیں، جن ان میں بھی جس طریقے سے انسانوں میں فرقے ہیں ان میں بھی فرقے ہیں. جن عیسائی ہوتے ہیں، جن یہودی ہوتے ہیں، جن مشرک ہوتے ہیں، جن کافر ہوتے ہیں، جن منافق ہوتے ہیں. جیسے انسانوں میں یہ تمام کی تمام قسمیں موجود ہیں، ایسے ان میں بھی یہ قسمیں موجود ہیں. سورہ مزمل میں کہا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے ہمارے حبیب ہم آپ پر بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وزنی قول ثقیل، وزنی بات. یہاں قول ثقیل سے مراد قرآن حکیم ہے. جی عجیب بات. یہاں دیکھیے، یہاں اس کے بعد سورہ دہر میں کیا بات کہی گی وہ دیکھیے کتنی عجیب بات. یہاں کہا گیا ہم آپ کے اوپر قول ثقیل، بھاری بات ڈالنے والے ہیں، یعنی قرآن. اور سورہ دہر میں فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. قرآن کو کہا گیا قول ثقیل اور قیامت کو کہا گیا یوم ثقیل. قرآن بھاری بات اور قیامت بھاری دن. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس بھاری دن میں کامیاب ہونا چاہے تو یوم ثقیل میں تو قول ثقیل کو پکڑ لو. قرآن کو یہ بتایا گیا قرآن قول ثقیل اور قیامت یوم ثقیل. یوم ثقیل میں اگر سکسیسفل ہونا ہے تو قول ثقیل یعنی قرآن حکیم سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے قیامت میں، یہ بتایا گیا. بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے یہ. سورہ مدثر ہے. دیکھیں ایک طرف سے دیکھیں نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد تمام کی تمام امت آپ کی مخاطب ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. کون سا کپڑا؟ بدن کا کپڑا ہے اور ایک دل کا کپڑا ہے. یعنی ظاہری گندگی سے بھی بچیے اور باطنی گندگی سے بھی بچیے. ظاہری گندگی کیا ہے؟ کپڑے پر کوئی پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، یہ کپڑے کی گندگی ہے، یہ ظاہری نجاست ہے. اور معنوی نجاست دل کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، دل کے اندر دنیا بھر کے شیطانی خیالات بھرے ہوئے ہیں. تو گویا کہ دل کا لباس گندا ہے. تو اپنے بدن کا جو ظاہری لباس ہے اس کو بھی پاک رکھو، اور تمہارا جو دل ہے اس کا جو لباس ہے اس دل کے لباس کو بھی طاہر رکھو، پاک رکھو. وہاں شرک نہ ہو، وہاں بدعت نہ ہو، وہاں شیطانی خیالات اور شیطانی وساوس کا گزر نہ ہو. جی اس کے بعد فرمایا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. دیکھیں قرآن حکیم کا سائنس آف ورڈز دیکھیے. رجز کا مطلب ہوتا ہے بت، جس کو آدمی ہاتھوں سے بناتا اور پوچھتا ہے. جی رجز. اور رجز کا مطلب ہوتا ہے عذاب. اچھی بات ہے. رجز کا مطلب عذاب اور رجز کا مطلب ہوتا ہے بت. اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر بتوں کی پوجا کرو گے عذاب آنے ہی والا ہے. ایک لفظ سے دیکھیے اس کا ریزن بھی بتا دیا گیا. اور ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ لَا تُؤْتِ عَطِيَّةً تَلْتَمِسُ أَفْضَلَ مِنْهَا. کوئی چیز کسی کو دو تو اس سے بڑی چیز لینے کی تمنا مت رکھو کہ یہ چیز ہم نے چھوٹی سی دے دی تو اب میں چاہوں گا کہ اس سے بڑی چیز مجھے مل جائے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. کتنی شاندار بات کہی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. جب ناقور میں پھونک ڈال دیا جائے گا. یہ ناقور کیا ہے؟ یہ ایک قرن ہے، سینگ، جیسے سینگ ہوتی ہے سینگ بیل کی یا کسی چیز سینگ. القرن الذی ينفخ فیہ اسرافیل. وہ سینگ ہے جس سینگ کے اندر قیامت کے دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں ناقور. اور یہ سور دو طریقے کا ہوگا. ایک جب پھونکیں گے تو سارے لوگ مر جائیں گے، سارے جاندار.
اور ایک سور پھونکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. یہ دو نفختان، دو نفخے ہیں. ایک سور سے سارے لوگ مر جائیں گے اور ایک سور سے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. پھر ایک بڑی اچھی بات کہی گئی، بڑی شاندار بات، کہ نبی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا نبی کو لوگوں سے بدزن کرنے کے لیے کیا کیا جائے. کہا کہ سوچو. تو مکہ کا ذہین ترین آدمی، یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے، ولید ابن مغیرہ، جی بہت بڑا آدمی. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جتنے بیٹے ہیں سب بڑے فرما بردار، وہ بنین شہودا، سارے بیٹے حاضر باش کھڑے، اور پیسے والا بھی بہت، بیٹے بھی مین پاور، پیسے والا منی پاور. یہ بہت بڑا آدمی تھا. اس سے کہا گیا کچھ ایسا کرو جس سے لوگ محمد سے بدزن ہو جائیں. کہا کہ سوچتا ہوں. فکر اور غلط نتیجے پر پہنچا. نقطہ یہ ملا کہ قوت تفکیر آدمی کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت نہیں کر سکتی. جی، کہ آدمی کی سوچ اسے صحیح راستہ دکھا دے جب تک وحی الہی اس کی رہنمائی نہ کرے. آدمی خالی اپنی سوچ سے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا. اگر آدمی صرف اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے صحیح راستے کو منتخب کر سکتا تو کتابوں کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا، نبی نہ بھیجا جاتا. نبی اس لیے بھیجا جاتا تاکہ وہ بتائے کہ کتاب پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے. جی، آدمی کی فکر جو ہوتی ہے یہ آدمی کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتی. فکرا، سوچا اس نے لیکن غلط نتیجے پر پہنچا. کیا کہنے لگا؟ قرآن جادو ہے اور یہ جادوگر ہے. یہ نتیجہ دیکھے تفکیر کا. صحیح ہے یہ آدمی کی فکر کا نتیجہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے اور یہ قرآن جادو ہے. یہ نتیجہ صحیح ہے؟ لا، ہذا غلط نتیجہ، غلط ہے یہ. تو قوت تفکیر، آدمی کی سوچنے کی قوت، یہ آدمی کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی. جی، ایک بات تو یہ معلوم. اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے. کہا سوسلیہ سقر، ہم اس کو سقر میں ڈال دیں گے. سقر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے سقرت الشمس اے احرقت جلد وجہہ. سقر کہتے ہیں سقرت الشمس، یعنی سورج نے کسی آدمی کے چہرے کو جلا دیا. گویا کہ سقر ایک ایسی جگہ ہے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ یہ الطبق السادس من جہنم، یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے. یہ کیا؟ سقر. جہنم کا جو چھٹا طبقہ ہے اس طبقے کا نام سقر ہے. اور سقر کا مفہوم کیا ہے؟ سقرت الشمس اے احرقت جلد وجہی، اس کے چہرے کے جلد کو جلا دے. اچھا، ایک صفت اور جہنم کی بتائی گئی، لواحۃ للبشر. بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، اور بشر کا مطلب ہوتا ہے یہ جلد جو ہوتی ہے، بشرہ، چمڑا جو ہوتا ہے چہرے، یہ اس کو جھلس دے گی. لواحہ اے تحرق جلد الانسان، انسان کے چہرے کو جلا دے گی. یہ بہت عجیب و غریب آگ ہے. یہ سورہ قیامہ ہے. ایک عجیب بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیاں برابر کر دیں. انگلیوں کے پور برابر کر دیں. یہ بنان ہے، یہ 1 2 3، یہ بنان ہے، بنان، پور، یہ پور اس کو کہتے بنان. ہم چاہیں تو انگلیوں کے پور کو برابر کر دیں. اس میں ایک اعجاز علمی ہے کہ دنیا میں اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کی فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں. اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کی انگلی جل جائے آدمی کی، اور یہ چمڑا نکل جائے، تو کچھ دنوں کے بعد جو اوپر چمڑا آئے گا، جو جلد آئے گی، اس کے اندر وہی پرنٹس ہوں گے. ایک خلیہ، ایک بھی سیل کم نہیں ہوگا. کیسی حیرت ناک تخلیق ہے یہ. اور جب روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی انسان کی فنگر پرنٹس دوسرے انسان کی فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کھاتی، پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا بنانے والا، انسانوں کو خلق کرنے والا صرف ایک ہی ہے. ورنہ کسی نہ کسی کی فنگر پرنٹ دوسرے سے مل جاتی. اس کا مطلب بنانے والا ایک ہے، اللہ. اور کہہ رہا ہے اللہ کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ سب کے فنگر پرنٹس ایک کر دیں. اور جانتے ہیں یہ بات کہاں کہی گئی؟ سورہ قیامہ میں.
سورہ قیامہ میں پہلے کیا ہوتا تھا، آدمی کا فوٹو رہتا تھا، فوٹو ڈالے، اچھا ہوائی اڈے پر یا کہیں، اچھا یہ آدمی یہ تو آیا تھا اس سے پہلے. لیکن اب اس میں بھی گڑبڑی ہونے لگی ہے، فوٹو کے اندر بھی گڑبڑی ہو جاتی ہے. لیکن تھم کا جو اسٹمپ ہوتا ہے، یہ ایک دفعہ آپ نے لگا دیا تو آپ کہیں بھی نہیں بچ سکتے. بولیں گے یہی آدمی ہے. فوٹو غلط بول سکتا ہے مگر فنگر پرنٹس غلط نہیں بولتی. قیامت کے ذکر میں فنگر پرنٹس کو لایا گیا ہے. مرنے کے بعد جب انگلی جلنے کے بعد دوبارہ چمڑا چڑھتا ہے تو فنگر پرنٹس نہیں بدلتی. جب تم مر جاؤ گے، سڑگل جاؤ گے، تب بھی دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو ویسے ہی فنگر پرنٹس ہوگی، اس میں خلیہ کم نہیں ہوگا. اب پکڑے جاؤ گے یہاں، اس لیے کہ یہ قیامت کا دن ہے. یہاں تو گرفتار ہونا ہے تمہیں نا، تمہاری فنگر پرنٹس سے تم کو پکڑا جائے گا. تم مجرم ہو، تم مجرم ہو. فنگر پرنٹس تمہاری بتائے گی کہ تم مجرم ہو. اللہ پریشا سے حداجی لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایک بات اور، اللہ کہہ رہا ہے میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. رب تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یوم قیامت کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. انسان کے اندر ایک نفس ہے لوامہ جس کو کہتے ہیں. لوم کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا. انسان جب برا کرتا ہے تو دل سے ایک آواز ہوتی ہے غلط کیا تو نے، اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں. اور جب اچھا کرتا ہے تو خوش ہو آہا تو نے بہت اچھا کام کیا. تو گویا اس جسم انسانی میں سینے میں ایک چھوٹی سی عدالت تھی جس میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے، نفس لوامہ، جو آدمی کی غلطیوں پر اسے ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے اور اس کی اچھائیوں پر اسے اچھا کہتا ہے. تو جب سینے کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت کا اقرار کرتے ہو تو مرنے کے بعد ایک بڑی عدالت کا اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ عدالت تو موجود ہے تمہارے اندر، عدالت تو موجود ہے نا تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں موجود ہے. اور نفس لوامہ وہاں کا جج ہے. وہ جب ایک عدالت ہے وہاں ایک جج ہے تو ایسا کیوں نہیں کہتے ہو کہ ایک بڑی عدالت ہے اس کا سب سے بڑا جج ہو؟ اللہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر پائیں گے؟ سوچا کیسے اس نے ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کی انگلیوں کی پور کو برابر کر سکتے ہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر. اللہ کمال. یہ سب سے حیرت ناک بات ہے. دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس، کسی فلسفی کے پاس، کسی عقل مند کے پاس، کسی اسکالر کے پاس 5 سوالوں کے جوابات نہیں، صرف قرآن دیتا ہے. قرآن کی خصوصیت ہے یہ. 5 سوالات ایسے ہیں جس کا جواب صرف قرآن دیتا ہے. پہلا سوال من این جاء الانسان، انسان آیا کہاں سے؟ آیا کدھر سے؟ سائنس کیا بولتے؟ بندر تھا. بندر تھا. سوال ہے انسان آیا کہاں سے؟ من این جاء، کہاں سے آیا؟ جواب دیا جا رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. came from nothingness، came from nothingness، عدم سے وجود میں آیا ہے. جی پہلے نہیں تھا، ہو گیا. جی ایک سوال کا جواب. من این جاء، کہاں سے آیا؟ کہا کہ آیا لم یکن شیئا مذکور، عدم سے وجود میں آیا. اچھا من جاء به، لایا کون اس کو عدم سے وجود میں؟ جواب دیا جائے انا خلقنا الانسان، ہم انسان کو پیدا کرنے والے، ہم نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے. 2